अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. हर किस्म की तारीफात, तमजीदात, बड़ाई, किबरियाई
اس مالک الملک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص، جو ہم سب کا مشکل کشا حاجت روا، ہم سب کا پیدا کرنے والا، پالنے والا، غموں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا، مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کرنے والا، وحدہ لا شریک الہ ہے، ان گنت لا تعداد بے حساب درود و سلام ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا رب و رہنما بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے نکاح، ضرورت بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو بلوغت کو پہنچ چکے، بالغ ہو چکے اور ابھی تک ان کی شادیاں نہیں ہوئی، ان کے نکاح کرو۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو مرد و زن شادی کے قابل ہیں ان کی شادیاں کرو، ان کے نکاح کرو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور جو تمہارے غلام اور لونڈیاں ہیں ان میں سے جو نیک ہیں ان کی بھی شادیاں کرا دو۔ ان یکونوا فقراء، چہ جائے گے وہ مفلس ہی کیوں نہ ہوں، وہ فقیر ہی کیوں نہ ہوں، یغنیہم اللہ من فضل، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل کے ساتھ ان کو غنی کر دیں گے، ان کو عطا کر دیں گے مال و دولت۔ واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالی بڑے کشادگی والے ہیں، وسعت والے ہیں اور ہر چیز سے باخبر ہے، جاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حکم ہے سرپرستوں کو، والدین کو، اپنے بڑوں کو کہ تمہارے بچے جب بالغ ہو جائیں تو ان کی شادیاں کر دو، ان کے نکاح کر دو۔ یہ حکم ہے سرپرستوں کو، گھر کے بڑوں کو، اولاد کے والدین کو کہ اپنے بچوں کی شادیاں کر دیا کرو، جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں تو ان کی شادی میں دیر نہیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اور جو تمہارے ذمہ ہیں نیک ہوں تو ان کی بھی شادیاں کر دو، اگرچہ وہ مفلس ہی کیوں نہ ہو، مال کی کمی ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ ان کو مال و دولت بھی عطا کر دیں گے، غنی کر دیں گے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، عبد الرحمن بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں اور علقمہ اور اسود رحمت اللہ علیہ ہم داخل ہوئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہم سے فرمایا
کہا ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے اور ہم جوان تھے اور ہمیں آسانیاں میسر نہیں تھیں، ہمارے حالات اتنے بہتر نہیں تھے، ہم تھے جوان۔ نبی علیہ السلام کے پاس آپ کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، اے نوجوان لوگوں کے گروہ، من استطاع الباء، اگر تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے فَلْيَتَزَوَّجْ، تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، وہ شادی کر لے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے اس کا فائدہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، فرمایا جب تم نکاح کر لو گے تو تمہاری نظریں نیچی ہو جائیں گی، تمہاری نظریں جھک جائیں گی، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، فرمایا جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کی شہوت کے لیے اور اس کی خواہش کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ تو یہ پتہ چلا اس حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا من استطاع الباء فلیتزوج، کہ اگر تم طاقت رکھتے ہو تو شادی کر لو، نکاح کر لو۔ تو اس اگلے جو حدیث کا حصہ ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے وہ طاقت جو ہے وہ مالی طاقت ہے، کیونکہ جسمانی طاقت کو ہی توڑنے کے لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم روزہ رکھو، یہ تمہارے لیے ڈھال بن جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر تم اپنی زوج کا، بیوی کا، جس سے تم نے نکاح کرنا ہے، اس کا حق مہر دینے کی طاقت رکھتے ہو، اس کے نان نفقے کی طاقت رکھتے ہو، اس کے ضروریات زندگی کے اخراجات پورے کرنے کی طاقت رکھتے ہو، تو پھر شادی کر لو، پھر نکاح کر لو، اس میں دیر نہ کرو۔ اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو شادی کے قابل ہیں ان کی جلد از جلد شادیاں کر دو، ان کے نکاح کر دو۔ اور آج ہم اپنے معاشرے کی طرف دیکھیں، غور کریں، بلکہ اتنا تو باریک بینی سے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ دیکھتے ہیں معاشرے کو بڑے کھلے دل سے دیکھتے ہیں تو ہمارے اس اسلامی معاشرے میں جو کلچر بن چکا ہے، شادیوں کی عمریں گزر رہی ہیں بچیوں اور بچوں کی، مگر ہم نکاح کی طرف توجہ ہی نہیں، ہمیں فکر ہی نہیں کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں جلد از جلد کر دیں۔ اور معاشرے میں ایسی رسومات نے جو جگہ بنا لی ہے جو اسلام کے ساتھ جن کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، اس صرف معاشرتی بیماریوں کی وجہ سے، ان معاشرتی رسومات کی برائیوں کی وجہ سے ہمارے نکاح جو ہے مشکل ترین ہوتے جا رہے ہیں اور نکاح دیر سے ہو رہے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے سب سے بہتر نکاح وہ ہے جس میں آسانی ہو، جو آسان طریقے سے، آسانی کے ساتھ جو نکاح ہو وہ سب سے بہتر نکاح، جس میں مشکلات پیش نہ آئے۔ آج ہمارے
معاشرے کی رسومات دیکھ لیں آپ. پہلے تو سب سے بڑی کہ ہم جہیز والوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمیں جہیز ٹھیک مل جائے، زیادہ سے زیادہ جہیز ملے. پھر ہم نے یہ شادی پہ لے کے جانا ہے تو ہم نے بارات لے کے جانی ہے. ہمارے 150-200 عزیز و اقارب ہوں گے، ان کو وہ سنبھالنے کی طاقت رکھتے ہیں. حالانکہ اسلام کا تصور تو اس بات سے قطعی مختلف ہے. نکاح پہ صرف چند گواہ چاہیے ہوتے ہیں، اور ولیمہ جو کہ سنت ہے، جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کو، اور وہ صحابی جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں جنہوں نے نکاح کیا، اور نبی علیہ السلام کو خبر تک نہ ہوئی کہ رات کو انہوں نے شادی کر لی، اور صبح جب نبی علیہ السلام نے ان کے کپڑوں پہ رنگ لگا دیکھا تو کہا اے عبد الرحمن یہ کس وجہ سے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لیا. تو فرمایا تم ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری کا بچہ ہی کیوں نہ ذبح کرو. آج ہم ولیمے کی طرف، یہ آج جو معاشرتی بیماری ہے یہ سب سے بڑی کہ ہم سارا خرچہ جو کہ دلہا کی طرف سے ہونا چاہیے وہ دلہن والوں پہ ڈال دیتے ہیں، ان پہ وہ سارا بوجھ بنا دیتے ہیں. تو لڑکیوں والے اسی فکر میں رہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اتنا مال اکٹھا کر لیں کہ ایک بچی کو آسانی کے ساتھ رخصت کر سکیں. اسی میں اس پہلی بچی کی رخصتی کے لیے وہ جتنی تگو دو کرتے رہتے ہیں، باقی والی کی بھی عمریں بڑھ جاتی ہیں. تو کیفیت یہ ہے کہ معاشرہ آج بے راروی کا شکار ہو سکتا ہے. معاشرہ اسی وجہ سے بے راروی کا شکار ہو چکا کہ ہم شادیوں کو آسان نہیں کر رہے، نکاح کو آسان نہیں کر رہے، مشکلات در مشکلات ڈال رہے ہیں. وجہ یہ ہے، آج ہم اپنے معاشرے کی کیفیت دیکھ لیں. معاشرے میں یہ کیفیت بن چکی ہے کہ کتنے ہی وہ لڑکیاں اور عورتیں وہ کام کر رہی ہیں آج مختلف اداروں میں جا کے، اور آپ دیکھتے ہیں حالات کیسے ہیں. آج عزت کو سنبھالنا کتنا مشکل ہو چکا. انسانیت ہم میں سے اسلام کو سمجھنے نہ سمجھنے کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے. اسلامیت انسانیت کا درس دیتا ہے، انسانیت ہم میں سے ختم ہو چکی ہے اور ہم ایک بیڑیے کے روپ اختیار کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں معاشرے میں کیا کیفیت ہے ان عورتوں کی جو اپنی نوکریاں کر رہی ہیں، ان کو اپنی عزتوں کو محفوظ کرنے اور ان ساتھی سے محفوظ رکھنے کی کوئی ان کی کوشش کامیاب نہیں ہو. اتنا سخت بگاڑ ہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو جانا ہی نہیں. نبی علیہ السلام کے نام لیوا تو ہیں، نبی علیہ السلام کی سیرت کو پہچانا ہی نہیں، نبی علیہ السلام کی اصول زندگی کو اپنایا ہی نہیں. نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ اگر تم شادی کر لو گے، نکاح کر لو گے، تمہاری نظریں نیچی ہو جائیں گی. اور اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہے ہیں قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. سورہ نور ہے، آیت نمبر 30. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہیں، فرمایا ان کو کہہ دو مومنوں کو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے، اپنی نظروں کو نیچا رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. ذالک ازکی لکم، ذالک ازکی لکم، یہ ان کے لیے بہت ہی پاکیزہ ہے، بہت ہی بہتر ہے، بہت ہی اچھا ہے ان کے لیے.
ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو یہ کسب کرتے ہیں، جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا جاننے والا ہے، سب کاموں کی خبر رکھتے ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، جو یہ کسب کر رہے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ حکم دے رہے ہیں اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو مومنو، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم نوجوانوں طاقت رکھتے ہو تو نکاح کر لو، کیا ہوگا اس سے؟ تمہاری نگاہیں بھی نیچی ہو جائیں گی، تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت بھی ہو جائے گی۔ نکاح اتنا ضروری ہے، یہ ہے ضرورت نکاح کہ نکاح کرنے سے تم اسلام کو حاصل کر لو گے، اسلام کی اس منزل کو پہنچ جاؤ گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو صرف مومنوں کے لیے ہی نہیں حکم دیا، مومنات کو بھی حکم دیا۔ فرمایا وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اگلی ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو بھی مخاطب کر دیا، فرمایا اور مومنات کو بھی یہ فرما دے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر لے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی زینتوں کو چھپا کے رکھے، ان کو ظاہر نہ کرے۔ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس کے جو چھپایا نہیں جا سکتا۔ عورت کا معنی ہی پردہ ہے، اور عورت سارے کی ساری ہی پردہ ہے، اس کو پردے میں ہی رہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ اور اسی آیت میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنی اوڑھنیوں کو، اتنی بڑی اوڑھنیاں لینی ہیں کہ تمہارے گرو بانوں کے اوپر سے ان کے پلو آ جائیں اور تم اپنے آپ کو اوڑھنی میں چھپا لو۔ آج معاشرے میں دیکھ لیا کیا کیفیت ہے، بازاروں کو دیکھ لے کہ بازاروں میں جو عورتیں ہماری سب کی جا رہی ہیں، ان کے حالات کیسے۔ دین اسلام صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا تقاضا نہیں کرتا، اصول زندگی کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں مومن نگاہیں نیچی رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اللہ فرما رہے ہیں مومنات اپنی شرمگاہوں کی اور نظروں کی حفاظت کریں اور اپنے زینتوں کو چھپا کے رکھیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ جو تمہاری نگاہوں کو نیچا کر دیتی ہے اور تمہاری حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا تزوج العبد فقد استكمل من نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي۔ صحیح ترغیب کی 1916 نمبر روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی بندہ نکاح کر لے گا، شادی کر لے گا، تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جائے گا، اور اس کو جو باقی آدھا ہے اس سے اللہ کے لیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ شادی کرنے کی وجہ سے تمہارا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے، آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو یہ فکر کرنی چاہیے، معاشرتی رسومات کے چنگل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ان سے نکلنے کے لیے ہمیں نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنانا پڑے گا، پھر جا کے ہم ایک صحیح مسلم معاشرے میں ایک اسلام کے پہ چلنے والے بن سکیں اور ہمیں کامیابی ملے گی، وہ کامیابی جس کی آج اس معاشرے کو ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ راوی ہے، سلسلہ الصحیحہ کی 1886 نمبر روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا اتاکم
جاءکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے جس کا اخلاق بھی تمہیں پسند ہو، جس کا دین بھی تمہیں پسند ہو، تو اس کو قبول کر لو، اس کو رشتے سے انکار نہ کرو، اس کو رشتہ دے دو۔ الا تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، فرمایا نبی علیہ السلام نے اگر تم نے دین اور اخلاق کی وجہ سے تمہیں اس کا اخلاق بھی پسند ہو، دین بھی پسند ہو، تو پھر اس کو اگر تم رشتے سے انکار کر دو گے تو ہوگا کیا کہ زمین پہ فتنہ و فساد برپا ہو جائے۔ اور آج دیکھ لے ہماری کیفیات کیا ہے، ہماری پسند چاہت کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جس کو ہم رشتہ دیں وہ مالدار بھی ہونا چاہیے، خاندان کنبے قبیلے میں اس کی پگڑی بھی دوسروں سے اونچی ہونی چاہیے، اس کے پاس ہر سہولت ہو، دین ہو یا نہ ہو، اخلاق ہو یا نہ ہو، مال ہونا چاہیے، بینک بیلنس گاڑی بنگلہ ہونا چاہیے، ہم رشتہ دے دیتے ہیں۔ جبکہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے تنکح الامرات لاربع، کوئی بندہ کسی عورت سے نکاح کرتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے، لمالہا، اس کی دولت کی وجہ سے، ولحسبہا، اور اس کے حسب نسب کی وجہ سے، خاندان کنبے قبیلے کی وجہ سے، وجمالہا، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینہا، اور اس کی دین کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین، کامیاب ہوگا وہ جو اس کے دین کی وجہ سے اس کو پسند کر لے گا، اسے نکاح کرے گا۔ تاربت یداک، فرمایا تمہارے خاک آلود ہوں ہاتھ، تم اس کو اس کے دین کی وجہ سے پسند کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مال بھی نہیں دیکھنا، جمال بھی نہیں دیکھنا، حسب نسب بھی نہ دیکھو، اس کے دین کو دیکھو۔ دین میں اللہ ہے، دین میں اچھا ہے، تو تم سب چیزوں کو پیچھے کر کے دین کو ترجیح دو، نہیں تو پچھتاؤ گے بعد میں۔ آج معاشرے کا جو رجحان ہے، بچوں والے لڑکوں والے جو رشتہ دیکھنے جاتے ہیں وہ 2 ہی خوبیاں دیکھتے ہیں، وہ مال دیکھتے ہیں، وہ خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جو رجحان ہے، اصل نسل کی بھی پرواہ ختم ہو چکی ہے۔ چلو برادری کنبے قبیلے میں جو رشتہ ہونا اچھی بات ہے، کنبے قبیلوں کا اللہ نے بھی ذکر کیا، اور نبی علیہ السلام کے اصحاب کو بھی کنبے قبیلوں کے ساتھ بلایا گیا، ان کو بھی کنبے کی فضیلت بتائی گئی۔ مگر آج ہم کنبہ قبیلہ بھی نہیں دیکھتے، حسب نسب بھی نہیں دیکھ رہے، مال دیکھ رہے ہیں یا جمال دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم دین کو چھوڑ دیں گے تو پھر برائیاں تو جنم لیں گے۔ اس لیے رشتہ دیکھنے میں سب سے جو پہلی چیز دیکھنی چاہیے، اس کا دین دیکھنا چاہیے، اس کا اخلاق دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ بہتر ہے، وہ اچھا ہے، تو ضرور کامیاب ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاث حق علی اللہ عونہم، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ کے ذمہ ہے، اللہ پر ان کا حق ہے کہ وہ اللہ ان کی مدد کرے۔ جو ہم سب کا مالک ہے، مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے والا ہے، غربت کو دور کر کے غنی کرنے والا ہے۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ،
تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل کے ساتھ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلاۃ حق علی اللہ عونہ، تین لوگ ایسے ہیں جن کی مدد اللہ کے ذمہ ہے۔ فرمایا المجاہد فی سبیل اللہ، ایک وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے، مجاہد ہے اور کفار سے لڑنے والا ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ المکاتب الذی یرید الادا، جو بندہ کسی کے ساتھ مکاتبت کرتا ہے، جیسے پہلے دور میں غلام اپنے مالک کے ساتھ لکھ لکھا کر لیتے تھے کہ یہ اتنا مال ہم سے طے کر لے، اتنا عمل کر دوں، میں اتنا مال دے دوں، اگر میرا کوئی مال تمہیں دے دے تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ اور وہ لکھ لکھا کر کے اس کو ادا کرنے کی نیت ہو اس کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ جیسے سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اپنے یہودی مالک سے جا کے مکاتبت کر لے، انشاءاللہ تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے مکاتبت کر لی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درخت بھی لگوائے صحابہ سے لے کے، اور اس کو سونا بھی دیا جو اس کے ذمہ اس نے مکاتبت کی تھی، اور وہ اللہ کے فضل سے آزاد ہو گئے۔ آج بھی کوئی مکاتبت کسی سے بھی ہم کر سکتے ہیں، کوئی لکھ لکھا ہوتا ہے، کسی سے کوئی ہم مدد لیتے ہیں اور یا ادھار لیتے ہیں اور اس کو واپس کرنا ہے تو آپ لکھ لکھا کر لیتے ہیں انشاءاللہ میں اتنے ٹائم میں دے دوں، کیونکہ ہر چیز کو لکھنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، اور اپنی وصیتوں کو لکھنے کا بھی حکم دیا ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور تیسرا وہ شخص وَالنَّاكِعُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ نکاح کرنے والا جو اپنی حفاظت کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے نکاح کرتا ہے، اللہ کے ذمہ ہے کہ اس کی مدد کرے۔ آج ہم نکاح کس لیے کرتے ہیں؟ اکثریت آپ دیکھ لیں معاشرے میں، شادی ضرورت ہے تو ٹائم پہ کی جائے، مگر آپ شادیاں دیر سے لگا ٹائم گزارتے رہتے ہیں، معاملات کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کوئی ہمیں ایسا مل جائے۔ آج تو یورپ کی خواہش میں لوگ بچیوں کو بوڑھا کر رہے ہیں، عمریں ان کی گزار رہے ہیں، اور لڑکوں کی بھی کیفیت آپ دیکھ لیں کیسی۔ ہمارے معاشرے کو ان رسومات نے، جو جاہلیت کی رسومات ہیں، جن کو میرے کریم آقا نے فرمایا تھا میں نے اپنے قدموں کے نیچے روک دیا ان جاہلیت کی باتوں، آج ہم ان کو اپنائے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہم محبان رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے دیوانے ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے پروانے ہیں، مگر عمل ہمارے جو ہیں جب شادیوں بیاہوں پہ ہم ہوتے ہیں تو ہماری کیفیات بدلتی ہیں۔ اس لیے نکاح کو آسان کرے، نکاح ضرورت بھی ہے، نکاح عبادت بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، اگر کوئی شخص، کوئی بندہ اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے تو وہ صدقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، اپنی شہوت کو دور کرنا ہے، فرمایا اگر تم یہی نکاح کے بغیر کرو گے تو تمہارے ذمہ گناہ ہو جائے گا، اور یہ اگر تم حلال طریقے سے کرو گے تو یہ تمہارے لیے صدقہ بن جائے گا۔ یہ اللہ کا حکم بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، ہم نے وہی ذات ہے وہ اللہ کی جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا،
وجعل منها زوجها، اور اسی میں سے اس کا ساتھی بنایا، جوڑا بنایا، لیسکن علیہا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ سکون ہر طرح کا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزیں ہیں خوش بختی والی، سعادت مندی والی، ان میں سے ایک ہے کہ آپ کی نیک بیوی مل جائے، آپ کی پسندیدہ آرام دہ سواری مل جائے، آپ کو کھلا کشادہ مکان مل جائے، اور فرمایا آپ کو ایک صالح نیک پڑوسی مل جائے۔ یہ خوش بختی کی علامتیں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم کو معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نکاح کو آسان کرنے کی، دوستوں سے اس معاملے میں مشاورت کرنے کی اور ایک دوسرے کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ معاشرہ درست سمت میں چل سکے۔ اور یہ جو آج ہم مشکلات کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، الجھنوں کا شکار ہیں کہ معاشرے میں ہمارے حکمران ہم کو ظالم مل گئے، ہم غربت کی انتہائی چکی میں پسنے والے ہیں، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہے ہماری غلطیوں کی، ہماری کوتاہیوں کی۔ ہم خود کو تو درست کر نہیں رہے، ہم اللہ کی طرف رجوع کر نہیں رہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے حکمران اچھے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خود بھی اللہ سے توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اور تمام معاشرہ جب تک اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگے گا، تو ایسے حکمران تو اللہ کی ذات مسلط کرتے رہے۔ اس لیے اپنے آپ کو سنت رسول کے مطابق، سیرت رسول کے مطابق ڈال لے، اپنے آپ پہ سنت کا وہ جو حقیقی چہرہ ہے وہ اپنے آپ پہ لاگو کر لے، انشاءاللہ نہ دنیاوی پریشانیاں رہیں گی نہ دینی پریشانیاں رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی ہم سے پہلے حالت ایمان میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان تمام کی بخشش فرمائے۔ اور خاص کر ہمارے ایک بڑے جاننے والے تھے یہ جانڈلا سے بابا جی رشید صاحب، پچھلے دنوں وفات پا گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی منازل کو آسان فرمائے۔ اور جس دوست نے بیمار ہیں وہ حاجی صاحب، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ تمام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی مشکلات کا شکار ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سنت پہ چلنے والا بنائے، سنت سے محبت کرنے والا بنائے، اور دل میں نبی علیہ السلام کی حب ہو، نبی علیہ السلام کی محبت ہو۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں نبی علیہ السلام کی محبت کو اجاگر رکھے، روشن رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی زندگی عطا فرمائے اور ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔